اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن عرب کے ماحول کو دیکھ کر اور ان کی زبان میں نازل فرمایا تو مشرکین بہت زیادہ تھے جو غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، ہر دن کے لیے علیحدہ بت۔ تو آپ کو اس صورت میں پہلے بھی درس میں ہم نے پڑھا تھا، اسی صورت میں آیت نمبر 48 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العزت نہیں بخش دیتے جب اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، تو اس نے کیا اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اب اسی آیت میں بالکل وہی مضمون ہے کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرتا، اس سے کم گناہ کو معاف کرتا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت بغیر توبے کی بھی اس بندے کو معاف فرما دے۔ کسی نے کوئی گناہ کیا، شرک نہیں ہے، لیکن کوئی اس کی ایسی ادا پسند آئی جو اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ اور بہانہ بن گیا، لیکن جو مشرک ہے اس کو بغیر توبے کی کوئی معافی نہیں۔ موت سے پہلے اس نے توبہ کر لیا، اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ وہ اسلام میں داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی معبود عبادت کا لائق، رزق دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، آپ کو کاروبار میں ترقی دینے والا، یا آپ کو موت دینے والا، آپ کو زندگی دینے والا، آپ کو صحت دینے والا، آپ کو بیماری دینے والا، یہ کون ہے؟ اللہ۔ اس کا اقرار کرے تو پھر اللہ رب العزت اس کے جو جتنے پہلے سارے گناہ ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے اس سے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو شرک سے کم ہے، چاہے بندہ توبہ کر لے اللہ معاف فرما دیں گے، چاہے اب بندہ توبہ نہ بھی کر لے پھر بھی اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن جو شرک ہے وہ بغیر توبے کے قبول ہو یا معاف ہو نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کا یہ مقصد ہے کہ توحید جو مشرکین تھے، بار بار ہر رکوع میں، ہر آیت میں آپ کو توحید کی جھلک نظر آئے گی کہ یہ لوگ شرک سے ہٹ جائے اور ایک اللہ کے ماننے والے بن جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ رب العزت نہیں بخش دیتے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے جو اس سے کم ہے جسے چاہے، ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فقد ضل ضلالا بعیدا، پہلے میں کیا کہا تھا کہ وہ بہت بڑا گناہ اس نے کر لیا، اور یہاں وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں، یا وہ بھٹک گیا دور کی جا گرا، یعنی بہت دور چلا گیا اسلام سے، دین سے، شریعت سے،
اللہ سے وہ بہت دور چلا گیا، یعنی اللہ کے رحمت سے وہ محروم ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کا جو شرک ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، سب سے ہمیں کیا فرمائے؟ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک مسئلہ یہاں ورکشاپ میں بھی کسی نے پوچھا اور اسلام آباد سے بھی کسی نے فون کیا کہ یہ جو کتے ہیں اس کا خرید فروخت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، کتے کی قیمت جو ہے یہ خبیث ہے، یہ کیا ہے؟ خبیث ہے، ناپاک ہے۔ تو اس حدیث کو دیکھ کر بہت سے علماء اس طرف چلے گئے کہ کتے کا لین دین یہ ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام۔ لیکن ترمذی شریف میں اور ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا مگر جو شکار کے لیے ہے یا حفاظت کے لیے ہے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اب ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ منع ہے ہر قسم کا کتا، چاہے وہ شکار کے لیے ہے، حفاظت کے لیے ہے یا ویسے شوق کے لیے ہے، تمام کا لین دین کیا ہے؟ منع ہے، ناجائز ہے۔ اور دوسرے میں آ رہا ہے کہ جائز ہے، جس کو سکھایا گیا ہے شکار کا طریقہ، جو حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، گھر کا یا جانوروں کی حفاظت کے لیے یا کھیتی کے حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، تو اس کا بیچنا اس کی کیا ہونا چاہیے؟ جائز۔ تو اب یہ تعارض بظاہر ہے، حقیقت میں یہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ اکثر محققین، احناف اور جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ شروعی اسلام میں ہر قسم کے کتے کا یہ کیا تھا؟ ممنوع تھا، لیکن بعد میں جیسا کہ ضرورت پڑی حفاظت کے لیے تو پھر اس کی اجازت دے دی گئی، اس کی اجازت ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا شریعت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یا جو کتا پال رہا ہے اس کی نیکیوں میں سے کمی کی جاتی ہے۔ لیکن حفاظت شکار کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے، کتا رکھنے کی اجازت ہو۔ اب گھروں میں کتے تو پیدا نہیں ہوتے، جس کے لیے حفاظت کی ضرورت ہے یا شکار کے لیے ضرورت ہے، تو کسی کے گھر میں کوئی دیوار سے تو کتا نہیں نکلتا، تو ظاہر ہے یا تو اس کو ویسے کوئی دے دے گا کہ میری طرف سے گفٹ ہو گیا، یا اگر نہیں دے گا اس کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو وہ خریدے گا، نہیں تو کیا کرے گا۔ تو جو سبب ہے اس کی وجہ سے پھر کتے کا خریدنا یا بیچنا یہ کیا ہے؟ ہاں اگر وہ اس کو لین دین بنائے، تجارت بنائے، کوئی وہ نہ ہو، نہ شکار ہو نہ حفاظت ہو، یا تو شوقیہ کر رہا ہے یا تجارت کی غرض سے کر رہا ہے، تو پھر ایسا کرنا ممنوع ہے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ ممنوع۔ اور اس کی قیمت جو ہے وہ خبیث ہے، ناپاک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور پھر بھی اگر کسی کو اس مسئلے میں سمجھ نہیں آیا تو فون پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یا مسجد سے نکل کر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قدم قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔